تو پاکستانی ٹی وی ڈراموں پر ویسے تو بات ہوتی ہی رہتی ہے، کبھی کہانیوں پر، کبھی اداکاری پر، لیکن حال ہی میں ایک ڈرامہ آیا ہے جس نے جیسے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں شاہزیب خانزادہ کے لکھے ہوئے ڈرامے کیس نمبر 9 کی۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ آخر ایک اتنے مشہور صحافی اور اینکر کے لکھے ہوئے ڈرامے پر اتنا شدید رد عمل کیوں آ رہا ہے، یہ ذرائع اس میں کون سی اخلاقی، تکنیکی اور سماجی خامیاں دیکھ رہے ہیں؟ اور کیا یہ واقعی صرف ایک ڈرامے کا مسئلہ ہے یا یہ ہماری پوری انڈسٹری کے زوال کی کہانی بیان کرتا ہے؟ بالکل، آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور اس گفتگو کو شروع کرنے کے لیے شاید ہدایت کار سرمت کا ایک جملہ بہترین ہے جو ہمارے ذرائع میں بھی موجود ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ڈراموں سے نفاست نکال دی ہے، اور جب ہم کیس نمبر 9 کو اس نظر سے دیکھتے ہیں تو مطلب یہ بات بالکل ٹھیک لگتی ہے۔ تو آئیے سب سے بنیادی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ ڈرامے کا دعویٰ ہے کہ یہ خواتین کو بااختیار بنانے اور زیادتی جیسے حساس موضوع پر تعلیم دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جی، لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تعلیم دینے کا مطلب یہ ہے کہ گھر، بیڈ روم اور انسانی کمزوریوں کی ہر تفصیل کو سرے عام پورے معاشرے کے سامنے بے پردہ کر دیا جائے؟ کوئی بھی لبرل دانشور اپنے خاندان کی نجی زندگی، اپنے بیڈ روم کے واقعات کو اسی طرح قومی نصیحت کے طور پر پیش کرنے کی جرت کرے گا؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ تو پھر معاشرے کی بیٹیوں کی زندگی اور ان کے ساتھ ہونے والے سانحات کو تفریح اور ریٹنگ کے لیے اس طرح کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک منافقت ہے۔ یہ واقعی بہت طاقتور نقطہ ہے۔ مطلب یہ بحث کو اظہار رائے کی آزادی سے ہٹا کر سیدھا اخلاقی ذمہ داری کی طرف لے جاتا ہے۔ جی ہاں، اور اس سے جڑی ایک اور بات جو مجھے بہت دلچسپ لگی، ڈرامہ یہ تو سکھا رہا ہے کہ بھائی جرم ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، جی، ایف آئی آر کیسے کٹے گی، عدالت میں کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کہیں نہیں بتایا جا رہا کہ اس جرم سے بچا کیسے جائے۔ بالکل، اور یہیں پر یہ پروجیکٹ اپنے تعلیمی مقصد میں آپ کہیں کہ پوری طرح ناکام ہو جاتا ہے۔ ڈرامے میں حیا، غیرت، مضبوط خاندانی نظام، اجتماعی تربیت جیسے موضوعات کو تو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے، جو دراصل جرم کی روک تھام میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ڈرامہ اس گھر کی کہانی بتا رہا ہے جس میں آگ لگ چکی ہے، لیکن یہ نہیں بتا رہا کہ گھر کو آگ سے محفوظ کیسے رکھنا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، یہ سنسنی خیزی پھیلا کر ریٹنگ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اخلاقی اور فلسفیانہ بحث تو ایک طرف، لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈرامہ تکنیکی اور حقائق کے اعتبار سے بھی مطلب بہت کمزور ہے۔ جی، اتنی بڑی کاسٹ ہے، فیصل قریشی، صبا قمر، آپ اتنے بڑے پیمانے پر ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو کم از کم تحقیق تو ٹھیک ہونی چاہیے تھی۔ یہی تو ستم ظریفی ہے۔ ایک کیس کی منتقلی جس میں 45 سے 90 دن لگتے ہیں، ڈرامے میں چند دنوں میں ہوتی دکھائی گئی ہے۔ اوہ، یہ ناظرین کو ہمارے نظام انصاف کے بارے میں ایک بالکل غلط اور غیر حقیقی تصویر دیتا ہے۔ اور صرف تفتیش ہی نہیں، عدالتی کارروائی میں بھی یہی حال ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ اتنے بڑے پروڈکشن میں یہ سب نظر انداز کر دیا گیا۔ جی ہاں، عدالتی کارروائی میں بھی ایسی ہی غلطیاں ہیں۔ تو پھر یہاں ڈرامائی آزادی والی دلیل کام نہیں آئے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جب آپ اتنے حساس موضوع پر ڈرامہ بنا رہے ہوں جو لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے، تو ایسی تکنیکی غلطیاں محض غلطیاں نہیں رہتی، یہ معاشرتی نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ معاشرتی نقصان، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کو یوں سمجھیں کہ جب آپ ایک متاثرہ لڑکی یا اس کے خاندان کو یہ دکھاتے ہیں کہ انصاف چند دنوں میں مل جاتا ہے، اور حقیقت میں جب وہ اس طویل، تھکا دینے والے اور پیچیدہ نظام سے گزرتے ہیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ مایوسی۔ شدید مایوسی۔ یہ ان کے لیے غلط توقعات پیدا کرتا ہے اور آخرکار شدید ذہنی اذیت کا باعث بنتا ہے۔ یہ ہمیں نشریاتی ذمہ داری کے ایک بڑے سوال پر لے آتا ہے۔ عالمی سطح پر چاہے وہ نیٹ فلکس ہو، BBFC ہو یا امریکہ کا MPA، جی، وہ ایسے مواد کو سخت ریٹنگ دیتے ہیں جیسے 18+ وارننگ کے ساتھ دکھایا جاتا ہے، لیکن یہاں پاکستان میں، ایک اسلامی ملک میں، اسے پرائم ٹائم میں فیملی کے ساتھ دیکھے جانے والے مواد کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ جی، اور یہیں پر پیمرا یعنی ہمارے میڈیا ریگولیٹر کا کردار سوالوں کے گھیرے میں آتا ہے۔ پیمرا کے اپنے قوانین موجود ہیں، لیکن یہاں اس کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو پیمرا کارروائی کیوں نہیں کرتا؟
کیا وہ بے بس ہیں یا کچھ اور چل رہا ہے؟ بڑے چینلز اور ریاستی سرپرستی کے سامنے پیمرا بے بس نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے پیمرا صرف حکمرانوں کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے رہ گیا ہے، جبکہ اخلاقی تباہی پھیلانے والے مواد پر اس کی آنکھیں بند ہیں۔ اور اس غیر ذمہ داری کے معاشرتی نقصانات کیا ہیں؟ ایسے ڈرامے متاثرین میں فوری انصاف کی غیر حقیقی امیدیں پیدا کرتے ہیں۔ جب وہ امیدیں ٹوٹتی ہیں تو 90% متاثرین شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں، اور کچھ تو خودکشی جیسے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ یہ معاشرے میں خوف، بے یقینی اور مایوسی کو بڑھاتا ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ جب ڈرامہ حقیقت کو اس طرح مسخ کرتا ہے تو اس کے اثرات اصل جرم سے بھی زیادہ خطرناک اور دوررس ہو سکتے ہیں۔ یہ پوری گفتگو کیس نمبر 9 کے بارے میں ہے، لیکن یہ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ یہ تو ایک بڑے مسئلے کی صرف ایک علامت ہے۔ بالکل۔ ایک وقت تھا جب پاکستان کی پہچان فلم نہیں، ٹیلی ڈرامہ ہوا کرتا تھا۔ بالکل، پی ٹی وی کا سنہرا دور۔ اس دور کے مہمانوں کو یاد کیجیے، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، حسینہ معین، امجد اسلام امجد، فاطمہ ثریا بجیا، اصغر ندیم سعید۔ کیا نام تھے! یہ صرف لکھاری نہیں تھے، یہ معاشرے کے نفس شناس تھے۔ ان کے ڈرامے محض تفریح نہیں تھے، وہ تہذیب سکھاتے تھے، شعور بیدار کرتے تھے اور خاندانوں کو جوڑتے تھے۔ ان کے کردار ہمارے اپنے معاشرے سے نکلے ہوئے جیتے جاگتے لوگ ہوتے تھے جن سے ہم کچھ سیکھتے تھے۔ اور آج جب ہم ان عظیم لکھاریوں کے خیالات موجودہ ڈراموں کے بارے میں سنتے ہیں تو دل دکھتا ہے۔ حسینہ معین نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اب ایسا ڈرامہ بن رہا ہے جسے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن امجد اسلام امجد تو اس سے بھی ایک قدم آگے چلے گئے۔ جی، انہوں نے جو کہا وہ واقعی چونکا دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے بعض ڈرامے شوہر اور بیوی بھی ایک ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے۔ ارے ذرا اس کی سنگینی کا اندازہ کیجئے۔ اگر مواد اتنا شرمناک ہو کہ وہ بھی ایک ساتھ دیکھنے میں ہچکچاہٹ محسوس کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اخلاقی طور پر ایک بہت خطرناک پستی میں گر چکے ہیں۔ اس زوال کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اصغر ندیم سید نے اس پر کچھ بہت اہم باتیں کہی ہیں۔ جی، اصغر ندیم سید 2 بڑی وجوہات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایک، مارکیٹنگ اور ریٹنگ کی دوڑ۔ اس دوڑ میں چینل مالکان کے لیے پیسہ ہی سب کچھ بن گیا ہے، چاہے اس کے لیے معاشرتی اقدار کو ہی کیوں نہ قربان کرنا پڑے۔ عورت کو بے وقوف، سازشی یا مظلوم دکھا کر ریٹنگ حاصل کی جا رہی ہے۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری وجہ جو زیادہ خطرناک ہے وہ ہے این جی اوز کا مغربی ایجنڈا۔ چونکہ ڈرامہ کروڑوں لوگوں تک پہنچتا ہے، اس لیے کچھ این جی اوز نے اسے اپنے نظریات پھیلانے کے لیے اچک لیا ہے۔ تو آج کا ڈرامہ کارپوریٹ کلچر کا غلام، کسی خاص ایجنڈے کا ترجمان اور گلیمر کا اشتہار بن گیا ہے۔ عشق، ازدواجی بے وفائی، دیور بھابھی کے سکینڈلز، ٹوٹتے خاندان، یہی موضوعات ہیں جو بار بار دکھائے جا رہے ہیں۔ جو ڈرامہ کبھی معاشرتی تعمیر کا ذریعہ تھا، آج وہ معاشرتی تخریب کا اوزار بنتا جا رہا ہے۔ تو پھر اس مسئلے کی جڑ کہاں ہے؟ کیا یہ صرف پیسہ ہے یا اس سے بھی گہری کوئی بات ہے؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ادیب کا اپنے معاشرے سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس کا دل اب معاشرے کے دکھ سکھ کے لیے نہیں دھڑکتا، وہ اپنی ذات اور انا کے خول میں بند ہے۔ پیسہ اور شہرت اس کی بنیادی اقدار بن چکی ہیں۔ علماء اور مذہبی جماعتیں اس وسیع پیمانے پر ہونے والی اخلاقی تباہی پر مکمل طور پر خاموش ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا الزام ہے۔ وہ معمولی فرقہ وارانہ مسائل پر تو فوراً متحرک ہو جاتے ہیں، لیکن جس میڈیا کے ذریعے گھر گھر میں نظریاتی اور اخلاقی بگاڑ پھیلایا جا رہا ہے، اس پر کوئی منظم آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ اگر صورتحال اتنی خراب ہے تو آگے کا راستہ کیا ہے؟ کیا ہم صرف مایوس ہو کے بیٹھ جائیں یا کوئی حل بھی ہے؟ نہیں، حل ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اسکرین پر مثبت کرداروں کو واپس لانے کی ضرورت ہے۔ ایسی کہانیاں جو مضبوط خاندانی نظام، بڑوں کا احترام، حیا اور ہماری مذہبی اقدار کو فروغ دیں۔ مطلب باوقار اور مضبوط خواتین کے کردار دکھائے جائیں، نہ کہ صرف مظلوم یا سازشی عورتیں۔ بالکل، اور حقیقی سماجی مسائل کو سنسنی خیزی کے بغیر ایک تعمیری انداز میں پیش کیا جائے۔ لیکن کیا لوگ ایسا مواد دیکھیں گے؟ چینلز تو یہی کہتے ہیں کہ عوام جو دیکھنا چاہتی ہے ہم وہی دکھاتے ہیں۔ یہ ایک بہت کمزور دلیل ہے۔ جب آپ معیار گراتے ہیں تو عوام کا ذوق بھی گر جاتا ہے۔
لیکن جب آپ معیار بلند کرتے ہیں تو لوگ بھی خود کو اس کے مطابق ڈھالتے ہیں، قومیں اسی طرح بنتی ہیں۔ ڈرامہ صرف تفریح نہیں ہے، یہ ایک قوم کا اخلاقی مستقبل تشکیل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہمیں یہ ذمہ داری سمجھنی ہوگی۔ یہ تعلیم ہرگز نہیں ہے۔ اور اس پوری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ اسلام کا فلسفہ ظلم کو دکھانے کی بجائے ظلم کو روکنے کا ہے۔ وہ ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتا ہے جہاں جرم کی نوبت ہی نہ آئے۔ وہ گناہ کی تشہیر نہیں کرتا بلکہ پردے میں رکھ کر اصلاح کی ترغیب دیتا ہے۔ یہی ہماری تہذیب اور ہمارا ورثہ ہے۔ ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ تو آج کی یہ گہری گفتگو ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اگر تفریح اور تعلیم کے نام پر ہر چیز دکھانا جائز ہے تو پھر معاشرتی اقدار اور نجی زندگی کے تقدس کی وہ لکیر کہاں کھینچی جائے گی جو ایک مہذب معاشرے کی پہچان ہوتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔